مال فے کس کو کہتے ہیں، مال فے کے مصارف کیا ہیں، چونکہ باغ فدق بھی مال فے تھا اور اس کو قرآن مجید نے تقسیم کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ، اور مال فے اور باغ فدق کے حوالے سے بعض شیعہ علماء کے چند مغالطات ہیں، ان کا انشاءاللہ جواب پیش کروں گا۔ یہ سمجھیں کہ فے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے رجوع کرنا، لوٹنا، اور اصطلاح میں مال فے اس مال کو کہتے ہیں سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کی روشنی میں کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے جائیں اور کفار جنگ کیے بغیر مسلمانوں کو اپنی طرف سے جو مال دے دیتے ہیں، بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس پر سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں متفق ہیں۔ اب اس مال فے کا مصرف کیا ہے، اس کو کہاں خرچ کیا جائے گا، اور یہ مال فے کن کو دیا جائے گا؟ آیا جو مجاہدین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کو دیا جائے گا، یا کہ اس کا کوئی اور مصرف ہے؟ تو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 میں اللہ رب العزت نے اس کے 9 مصارف بیان کیے ہیں کہ ان کو 9 جگہوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اپنے رسول کو شہر والوں سے، بستی والوں سے، اس کا مصرف کیا ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور قریبیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اگلی جو 8 نمبر آیت ہے اس میں 7واں مصرف بیان کیا گیا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ فقیر مہاجرین، ان کے لیے۔ اور آیت نمبر 9 میں فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ، اور وہ جو جنہوں نے مدینہ میں اپنا گھر بنا لیا، یعنی انصار ہیں۔ اور 9واں مصرف اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، جو بعد میں آنے والے اہل ایمان ہیں ان پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ 9 مصرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ جو مال فے ہے ان کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں، جس طرح قرآن مجید کی آیت سے بالکل مفہوم ہو رہا ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ، اللہ نے جو اپنے رسول کو اہل قری سے دیا ہے بس وہ اللہ کے لیے ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ کی راہ میں رسول خرچ کریں گے، اور اپنے لیے رسول اس کو خرچ کریں گے، اور اپنے قریبیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، اور مسافروں کے لیے، مہاجر فقیروں کے لیے، انصار کے لیے، اور اس کو اہل ایمان پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اس کا مصرف بیان کر دیا۔ اب یہاں ایک بات بنیادی طور پہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کا جو بھی قائم مقام ہوگا، جو قائم مقام مسلمان حکمران ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، اس کے پاس 2 طرح کا مال ہوگا، ایک مملوکہ خاص اور ایک مملوکہ حکومت، یعنی ایک وہ مال جو اس کا اپنا ذاتی ملکیت ہوگا، اور دوسرا وہ مال جو مملوکہ حکومت ہوگا، حکومت کا مال ہوگا، پراپرٹی آف اسٹیٹ ہوگا، یعنی ملک کا اور حکومت کا جو مال ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا۔ تو اب جو مال مملوکہ حکومت ہے اور اس حکمران کے اور اس خلیفۃ المسلمین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو موجود ہے، اس کی تقسیم مال فے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں بیان کر دی کہ وہ ہوگا رسول کے ہاتھ میں، یا رسول کے قائم مقام نائب کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ نائب اور قائم مقام بھی اسی طرح اس کو خرچ کرے گا جس طرح رسول اس کو خرچ کرتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں، اپنی ذات پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، مہاجر فقراء کے لیے، انصار کے لیے، اور اہل ایمان کے لیے اس کو خرچ کیا جائے گا۔
اب یہ اس کی تقسیم ہے قرآن مجید نے بیان کی ہے مال فے کی۔ اس سلسلے میں ایک شیعہ عالم کاظمی نامی شیعہ عالم نے وہ چند مغالطات دیے ہیں سورۃ الحشر کی ان آیات کے حوالے سے۔ ایک مغالطہ یہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاں مال فے کی تقسیم بیان کی ہے کہ اس کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب مصارف کا ذکر کیا ہے تو مصارف کا ذکر کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اور ذی القربا کے ساتھ لام ملک کا ذکر کیا، لام ملک کا وہاں استعمال فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ کی ملک ہے، رسول کی ملک ہے اور رسول کے قریبیوں کی ملک ہے وہ مال فے، اور وہ جو رسول کو مال ملتا ہے وہ ان کی ملک ہے۔ چونکہ یہاں لام ملک ہے تو لام ملک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول کے قریبیوں کی ملک ہے اور رسول کے قریبی اس کے مالک ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب میں عرض کروں گا کہ اگر لام ملک اس کو اگر قرار دیا جائے اور اسلام کی بنیاد پر رسول کے قریبیوں کو اس کا مالک قرار دیا جائے، رسول کے رشتہ داروں کو اس مال فے کا مالک قرار دیا جائے، تو یہی لام جو ہے وہ اسی سورت کی آیت نمبر اگلی جو 8 نمبر آیت ہے اس میں بھی آ رہا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ اگر ذی القربا پہ لام داخل ہے تو وہ تو الفقراء پہ بھی لام داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پھر قریبی مالک ہے مال فے کے، اس طرح وہ جو مہاجر فقیر ہیں وہ بھی اس مال فے کے مالک ہوں گے، جبکہ اہل تشیع اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر لام جو ہے اس کا آنا اس سے لام ملک ثابت ہوتی ہے، اور اگر لام نہ آئے تو ملکیت ثابت نہیں ہوتی، جس طرح کہتے ہیں یتامہ اور مساکین اور ابن سبیل پہ لام نہیں آئی، حالانکہ وہاں عطف ہے اور وہ سارے معطوفات ہیں اور وہ ان کا جو معطوف علیہ ہے وہ ذی القربہ ہے۔ جس طرح لام حرف جارہ، لام حرف جار جو ہے وہ ذی القربہ پہ عامل ہے، اسی طرح یتامہ مساکین اور ابن سبیل پہ حرف عامل ہے۔ یتامہ مساکین ابن سبیل اور ذی القربہ ان تمام کا عامل ایک ہے اور وہ لام حرف جار ہے۔ اب اگر یتامہ مساکین اور آگے ابن سبیل پہ لام نہ آئے تو ان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، تو پھر کیا جواب دیں گے آپ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 کے بارے میں، جہاں اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے بارے میں، غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دو کہ انفال اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، لیکن یہاں رسول پر اللہ نے لام داخل نہیں فرمایا۔ اگر یتامہ مساکین اور ابن سبیل پہ لام نہ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، تو یہاں تو رسول پہ بھی لام داخل نہیں ہوا، تو اب یہ کہنے کی جسارت آپ کریں گے کہ یہاں رسول کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ عطف کے واسطے سے وہ لام جو للہ اللہ اس میں جلالت پہ داخل ہے، وہ لام رسول پر بھی عطف کے واسطے سے داخل ہے۔ یہ قانون ہے کہ حرف عطف کے واسطے سے جو مطبوع کا عامل ہوتا ہے وہ تابع کا عامل بھی اسی کو قرار دیا جاتا ہے، تو لہذا لام حرف جار جس طرح اللہ اس میں جلالت کا عامل ہے اسی طرح رسول کا بھی عامل ہے، اور اسی طرح ذی القربہ پہ جو لام حرف جار داخل ہے، جس طرح ذی القربہ پہ عمل کر رہا ہے اسی طرح یتامہ مساکین اور ابن سبیل پر بھی عمل کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم فرماتا ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت والدین کے لیے ہے اور قریبیوں کے لیے ہے معروف یعنی بلائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے۔ اب یہاں جو لام ہے والدین پر، للوالدین والاقربین، والدین پر تو لام داخل ہے لیکن اقربین پہ لام داخل نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب آپ یہ نکالیں گے کہ وصیت جو ہے اس کے مالک والدین ہیں اور اقربین اس کے مالک نہیں ہیں؟ یہ تو کسی نے مطلب نہیں نکالا اور نہ ہی اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ جا کے لام کی جو تقسیمات ہے اور لام کا جو معنوی طور پہ تعین ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر
ان سے کہہ دیجئے جو تم بلائی سے خرچ کرتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پس وہ والدین کے لیے ہے اور قریبیوں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ یہاں بھی لام والدین پہ داخل ہے، اقربین، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل پہ داخل نہیں ہے۔ تو اس کا ان کے مطابق تو ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ جو تم بلائی سے خرچ کرتے ہو اس کے مالک والدین ہیں، صرف قریبی مالک نہیں ہے، اور یتامہ، مساکین اور ابن سبیل مالک نہیں ہے، حالانکہ یہاں لام ملک کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی عربی گرامر کے اعتبار سے لام جو ہے معنوی طور پر 15 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے؟ 15 معانی آتے ہیں لام کے۔ لام ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام شبہ ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام تبیین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے اور سببیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لام تقویت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام توکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام انتہائی غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام سیرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام استغاثہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام استعلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لام فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ 15 معانی ہیں لام کے، مختلف معانی میں اس لام کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے جس میں اللہ رب العزت نے مال فے کے مصارف بیان کیے ہیں، اس میں لام کون سا ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہاں لام اختصاص کا ہے، یعنی اس لام نے یہ بتا دیا کہ جو مال فے کے مصارف ہیں وہ خاص ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذی القربہ کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے اور مہاجر فقراء کے لیے اور انصار کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مصارف بیان کر دی کہ خاص ہے مال فے ان مصارف میں، تو یہ لام لام تخصیص ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، تو یہاں لام جو ہے تملیک کا یا ملک کا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ لام تخصیص کا، اختصاص کا۔ یا جس طرح عربی میں جملہ بولتے الفصاحت لقریش، فصاحت قریش کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ فصاحت خاص ہے کس کے لیے؟ قریش کے لیے، کہ قریش کی فصاحت جو ہے وہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، تو فصاحت خاص ہے قریش کے لیے۔ تو یہاں جو لام ہے وہ تملیک کا یا ملک کا نہیں بلکہ لام اختصاص کا ہے۔ لام نے خاص کر دیا کہ مال فے کے جو خاص مصارف ہیں وہ یہ 9 ہیں کہ ان 9 مقامات پہ مال فے کو خرچ کیا جائے گا اور خاص ان مقامات پہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اسی حوالے سے ایک میں مثال پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ نے اس آیت میں مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا کہ زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا اور کن کن لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ خاص ہے ان کو دی جائے۔ تو فرمایا کہ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے محکمے میں جو کام کرنے والے ان کو، اور مؤلفۃ القلوب کو، اور گردنیں آزاد کروانے میں، اور جو قرضہ دار ہیں ان کا قرضہ ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں میں، ان پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ زکوٰۃ خاص ہے ان کے لیے۔ اب یہاں بھی لام صرف فقراء پہ مذکور ہوا ہے، باقی جو 6 مصارف آسات ہیں ان پہ لام ذکر نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا نکالیں گے کہ یہاں لام ملک ہے، اور اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے مالک فقیر ہیں؟ یہ تو مطلب اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں لام جو ہے وہ اختصاص کا ہے کہ لام نے خاص کر دیا کہ جو زکوٰۃ ہے خاص طور پہ ان 8 مصارف میں جو ہے وہ استعمال کی جائے گی اور وہاں صرف کی جائے گی۔ لہذا ان دلائل سے بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو مال فے کا مصرف ہے اور مال فے جہاں خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ کے لیے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو مال دیا ہے، رسول اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے،
اپنے ذاتی اخراجات اسے پورے کریں گے اور اپنے قریبیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اور فقیر مہاجرین کے لیے اور انصار کے لیے، اور رسول اس میں سے اہل ایمان پر خرچ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس مال فے کو اسی طریقے سے استعمال کیا ہے، اور پھر صحابہ اکرام خلفائے راشدین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے اس کا مصرف جو ہے وہ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے جس طرح حضور استعمال کرتے تھے اور اس کو صرف کرتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام خلفائے راشدین نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا مغالطہ کاظمی صاحب نے یہ دیا کہ اسی آیت میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں وَلِذِي الْقُرْبَى کا کلمہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب قربہ کہتے ہیں، اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے اور اس میں معنی کی زیادتی پائی تھی، حالانکہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے اس میں فاعلیت کے معنی میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جاتی ہے، جبکہ یہ جو قربہ ہے یہ اس میں تفضیل کا یہاں صیغہ نہیں ہے، بلکہ قربہ یہ مصدر ہے، جس طرح رجعہ قرآن مجید میں سورۃ العلق کی آیت نمبر 8 میں مذکور ہوا ہے، ان الی ربک الرجعہ، رجعہ فعلا کے وزن پر۔ اب قربہ جو ہے یہ مصدر کے طور پر یہاں مذکور ہے، اس میں تفضیل کے طور پر مذکور نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو زا استعمال ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ زا جو ہے وہ اس کو متعین کر رہا ہے کہ یہاں مصدر کے معنی میں مستعمل ہے، اس میں تفضیل کے معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ قربہ قرآن مجید میں تقریباً 16 مقامات کے قریب استعمال ہوا ہے 6 انداز سے، ذا قربہ، ذی القربہ، ذوی القربہ، اولی قربہ، فی القربہ، اور تقریباً وہاں مصدر کے معنی میں استعمال ہوا، اور خاص طور پہ وہ مقامات جہاں ذا، ذوی، اولی القربہ وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اولی، ذا، ذو وغیرہ یہ خود والے کا اور فاعلیت کا معنی دیتے ہیں، تو جب اس کے ساتھ قربہ کے ذا، اولو وغیرہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی خود والے ہوگا، تو یہاں ذل قربہ کا معنی ہوگا قرابت والے، قرابت والے، کیونکہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے اس میں فاعلیت کا معنی خود پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور فاعلیت کے معنی جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اس میں زیادتی ہوتی ہے، تو یہاں لفظ جو حرف ذا ہے اور اولو ہے وہ متعین کر رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ قربہ اس میں تفضیل میں کے وزن پر نہیں ہے، بلکہ مصدر کے وزن پر ہے، فعلا، جیسے رجعہ قرآن مجید میں سورۃ العلق میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح دیگر اس کی اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ لہذا وَلِذِي الْقُرْبَى کا معنی یہاں یہ ہے کہ رشتہ دار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی، اور وہ قریبی کون سے ہیں وہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ تفسیر منہج الصادقین، اس کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 227 پر فتح اللہ کاشانی صاحب لکھتے ہیں، وابن عباس و عمر و فقہائے ما، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور ہمارے فقہا و فقہائے ما برآنن کے مستحقان فے و خمس بنو ہاشمن از فرزندان ابو طالب و عباس، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ہمارے شیعوں کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جن کو مال فے دیا جائے گا رسول کے قریبیوں کو، وہ قریبی کون سے؟ وہ بنو ہاشم ہیں، ابو طالب اور حضرت عباس کی اولاد جو ہے وہ اس کے مستحق ہیں، ان کو جو ہے وہ مال فے دیا جائے گا۔ لہذا اس بات سے بالکل واضح ہو گیا کہ قربہ جو ہے یہاں قریبی رشتہ دار مراد ہیں، کوئی خاص ایک پرسنالٹی یہاں مراد نہیں ہے۔ اور پھر جو میں نے پیچھے گفتگو کی کہ وقت کا جو اس مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اس کے پاس جو مال ہوتا ہے 2 طرح کا مال ہوتا ہے، مملوکہ خاص اور مملوکہ حکومت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے جو تشریع احکامات کا پابند بنایا اور اپنی امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات چھوڑی ہیں، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عملی طور پہ کر کے وہ عمل بتایا کہ اگر امت کو مال فے حاصل ہو تو امت اس مال فے کو کس طریقے سے ذکر کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اہل ایمان کی جان، اہل ایمان کے مال جو ہیں ان کے بھی حضور مالک ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے اور امت کے لیے جو تعلیمات فراہم کی ہیں قیامت تک آنے والی امت کے لیے، وہ یہ ہے کہ مال فے کو اس انداز سے امت نے تقسیم کرنا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان
سنن ابی داؤد میں 2954 نمبر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کا مالک ہوں۔ لیکن حضور نے فرمایا من ترک مالا فلأہلہ، جو مومن شہید ہو جائے اور مال چھوڑ جائے تو اس کا مال اس کے اہل خانہ کے لیے، حضور اس کے مال کے بھی مالک ہیں، حضور اس کی جان کے بھی مالک ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کا مال اس کے اہل خانہ کے لیے ہوگا۔ ہاں من ترک دینا او دیان، جس نے کوئی قرض چھوڑا، یعنی اس نے قرض دینا ہے یا اپنے بچے چھوڑ جائے یتیم، تو فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، پس وہ میری طرف ہیں اور مجھ پر ہیں، یعنی میں اس کا قرضہ بھی ادا کروں گا اور اس کے بچوں کی کفالت بھی کروں گا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے جو اللہ کے جو احکامات پر عمل کر کے امت کو بتایا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ مال فے کو جس طرح حضور نے تقسیم کیا اسی طرح خلفائے راشدین نے تقسیم کیا، اور یہی قرآن و سنت سے اس کی تقسیم بالکل واضح ہے۔